میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو میرے دل نے کہا یہ تو اجنبی ہے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی ان دنوں ہوئی جب میں 20 برس کی تھی اور زندگی کو صرف خوابوں کی تعبیر سمجھتی تھی۔ والد صاحب کا کینیڈا میں کاروبار تھا اور وہاں ان کے پارٹنر تھے انکل فہد، ان کا بیٹا احمد، جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہ تھا، مگر اب میرے گلے میں اس کے نام کا ہار ڈالا جا رہا تھا۔ والد صاحب نے کہا تھا بیٹا، احمد تمہیں خوش رکھے گا، ہم انہیں برسوں سے جانتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ اور میں نے سوچا شاید یہی تقدیر ہے، شاید ماں باپ ہی بچوں کے لیے بہتر جانتے ہیں۔ شادی کا دن آیا تو میں نے دیکھا کہ احمد میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں کوئی جوش نہیں تھا، کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک رسمی مسکراہٹ، جیسے کوئی دفتر میں کسی کلائنٹ کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ مگر میں نے اس وقت اس پر توجہ نہ دی کیونکہ میں دلہن تھی۔ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور میرے دل میں ہزاروں امیدیں بسی ہوئی تھیں۔ نکاح پڑھایا گیا، دعائیں مانگی گئیں اور پھر وہ وقت آیا جس کا ہر دلہن کو انتظار ہوتا ہے، رخصتی۔ والد صاحب کی آنکھیں غم تھیں، میری امی جان مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ غم کی گھڑی ہے، مگر کل صبح نئی زندگی کی صبح ہوگی۔ ہم لاہور کے ایک نیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے فلیٹ میں آئے۔ احمد نے مجھے اندر لے جانا چاہا تو میں نے دیکھا سارا گھر سجا ہوا تھا، مگر گھر میں کوئی اور نہیں تھا، کوئی ماں نہیں تھی، کوئی بہن نہیں تھی، کوئی خالہ یا پھوپھی بھی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا احمد تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا امی کا انتقال ہو چکا ہے اور ابو جی کینیڈا میں ہی رہ گئے۔ میں نے سوچا شاید یہی وجہ ہے کہ وہ خاموش ہے، شاید ماں کی کمیوں سے اندر سے توڑ رہی ہے۔ رات کا کھانا تیار تھا، احمد نے دسترخوان بچھایا اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت کم بولتا ہے، ہر بات سوچ سمجھ کر کرتا ہے، جیسے کوئی نقشہ بنا رہا ہو۔ رات گہری ہوئی تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ وضو کرنے گیا ہے یا کوئی اور ضرورت، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں پریشان ہو کر باہر نکلی۔ میں نے اسے دھلان میں بیٹھا پایا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر وہ کسی اور دنیا میں تھا۔ میں نے آواز دی احمد، وہ چونک کر اٹھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کوئی خواب سے جاگا ہو۔ اس نے کہا تم سو نہیں رہی؟ میں نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، اندر چلو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر وہی مسکراہٹ، وہ رسمی سی مسکراہٹ، تم اندر جاؤ میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ میں نے اصرار کیا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آیا، مگر وہ بستر پر نہیں آیا، وہ کمرے کے دوسرے کونے میں فرش پر بیٹھ گیا۔ میں حیران تھی۔ میں نے پوچھا احمد کیا بات ہے، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ اس نے کہا نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، بس مجھے کچھ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے بتا سکتے ہو؟ وہ خاموش رہا، بہت دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا تم سو جاؤ، کل بات کریں گے۔ میں نے اس رات بہت آنسو بہائے، مگر میں نے صبر کیا۔ میں نے سوچا شاید وہ شرماتا ہے، شاید اسے وقت چاہیے، مگر وقت گزرتا گیا، دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزر گئے۔ احمد میرے پاس نہیں آیا، وہ میرے ساتھ ایک جی میں کھانا کھاتا، بات کرتا، مگر رات جب آتی تو وہ کمرے سے باہر چلا جاتا، کبھی دالان میں، کبھی بلکنی میں، کبھی چھت پر۔ میں نے اپنی امی جان کو فون کیا تو وہ بولی بیٹا صبر کرو، مردوں کو وقت لگتا ہے، شاید وہ تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا کیا میں اتنی بدصورت ہوں؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے دور بھاگتا ہے؟ ایک دن میں نے احمد سے پوچھ ہی لیا احمد مجھے سچ بتاؤ، تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، عجیب سا درد۔ اس نے کہا تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت اچھی ہو، مگر میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل رک گیا۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے اصرار کیا مجھے بتاؤ، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے حق ہے جاننے کا۔ اس نے آنکھیں نیچی کر لیں اور پھر آہستہ سے بولا وہ لڑکا ہے۔ میں نے سنا تو یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ میں عورتوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے ابو جی کو بتایا تھا مگر انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا تم سے شادی کر کے میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ یہ کوئی بیماری ہے جو جاتی رہے گی، اور میں ششدر سی سن رہ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا تو تمہیں معلوم تھا، شادی سے پہلے تمہیں پتہ تھا کہ تم، اور پھر بھی تم نے مجھ سے شادی کر لی؟ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا میں نے ابو جی کو برسوں سمجھایا، میں نے کہا
کہ میں کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا، یہ ظلم ہوگا اس عورت پر۔ مگر انہوں نے کہا اگر میں نے شادی نہ کی تو وہ مجھے بیٹا نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا معاشرے میں بدنامی ہوگی، کاروبار میں نقصان ہوگا، اور پھر انہوں نے تمہارا نام لیا۔ کہا کہ یہ لڑکی ہمارے دوست کی بیٹی ہے، بہت اچھی ہے، تم اسے خوش رکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا اور تم مان گئے؟ تم نے سوچا بھی نہیں کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی؟ وہ رویا، ہاں وہ میرے سامنے رو دیا۔ اس نے کہا میں نے سوچا تھا شاید میں بدل جاؤں، شاید تمہیں دیکھ کر مجھ میں کوئی تبدیلی آئے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کوشش کی، بہت کوشش کی، مگر خود کو نہیں بدل سکا۔ میں اس رات بہت دیر تک سوچتی رہی۔ میں نے اپنی زندگی کے ان 20 برسوں کو یاد کیا۔ میں نے سوچا کہ میرے والد صاحب نے کتنی محبت سے میری پرورش کی، میرے خواب کتنے میں نے دیکھے، اور پھر یہ شادی کرا دی۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا۔ میں نے احمد سے کہا ہم طلاق لے لیں گے۔ اسے میری طرف دیکھا، حیرت سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی تسلی کے ساتھ۔ اس نے کہا تم یہ کرو گی؟ تم میرے خاندان کو بدنام کرو گی؟ میں نے کہا میں کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اپنی باقی کی زندگی جھوٹ میں نہیں گزار سکتی۔ احمد نے سر جھکا لیا، پھر اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ایک بات بتاؤ، کیا تم میرے ابو جی کو سچ بتاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں کہوں گی کہ ہم نے باہمی رضامندی سے طلاق لے لی ہے۔ احمد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ اس نے کہا تم بہت اچھی ہو، تم اس قابل ہو کہ کوئی تم سے سچی محبت کرے۔ میں نے طلاق لے لی۔ میرے والد صاحب سمجھ نہیں پائے کہ آخر ہوا کیا۔ وہ احمد کے گھر والوں سے ناراض ہو گئے، مگر میں نے کبھی سچ نہیں بتایا۔ میں نے صرف اتنا کہا ہم دونوں کی نہیں بنی پاپا، ایسا ہوتا ہے، اب میں اکیلی ہوں، مائرہ کالج میں پڑھا رہی ہوں۔ احمد کینیڈا چلا گیا ہے، وہ اب اپنی زندگی جی رہا ہے جیسے جی چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے میسج کرتا ہے، پوچھتا ہے کیسی ہو؟ میں جواب دے دیتی ہوں ٹھیک ہوں، اور میں واقعی ٹھیک ہوں، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ کبھی کبھی سچ بولنا، سچ جینا سب سے بڑی بہادری ہے۔